بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا خوبصورت بوکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بوکے اٹھا کر اس پر موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو سالار سکندر، رمشا ہمدانی۔ سالار بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی، مگر رمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے بوکے کو ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکایا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بوکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کارڈ اور اس بوکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا اور اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھا۔ جب رمشا اندر داخل ہوئی، ہیپی برتھ ڈے سالار، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سالار مسکرایا، تھینکس۔ رمشا اب ٹیبل کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی، جبکہ سالار لیپ ٹاپ کھولنے میں مصروف تھا۔ بوکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا، سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب، یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتا چلانا تھا، چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں سوال کبھی نہیں کرتے۔ اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتا نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست تو نہیں ہوئے۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ لے کر آئی ہوں۔ آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کوئی خاص وجہ نہیں، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے، مگر اس بار تو کرنی پڑے گی۔ اس بار تو سارے اسٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پہ، ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کریں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے اسٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے ہو تو کم از کم مجھے تو ڈنر پر لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، سالار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں۔ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے فی الحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سالار نے اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے پاس مسٹر پال ملر نے بڑی گرمجوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی۔ کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی، تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ سب بات ظاہر کر دی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا اور اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے ایسی غلطی ہوئی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ بھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واو، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں؟ فرقان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سالار نے صرف سر ہلا کر ہاں کہا۔ گھڑی، پرفیومز، ٹائیاں، شرٹس، وہ یکے بعد دیگرے ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری بری کا سامان اکٹھا تو نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خاصا دل کھول کر گفٹس دیے ہیں تمہاری کلیگز نے۔
सिर्फ एक कलीग ने, सालार ने मदाखलत की। ये सब कुछ एक ने दिया है? फुरकान को और कुछ हैरान हुआ। हाँ। किसने? रमशा ने। फुरकान ने अपने होंठ सिकोड़े। तुम जानते हो ये तमाम गिफ्ट्स 1.5 लाख की रेंज में कम से कम होंगे। और वो अब दोबारा इन चीजों पर नजर डाल रहा था। सिर्फ ये घड़ी ही 50-60 हजार की है। कोई सिर्फ कलीग को समझकर इतनी महंगी चीजें तो नहीं दे सकता। तुम लोगों के दरमियान कोई, फुरकान बात करते करते रुक गया। हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, कम से कम मेरी तरफ से। मगर आज मैं पहली बार परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है रमशा मुझ में कुछ जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। सालार ने इन चीजों पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, चलो तुम भी किसी लड़की में दिलचस्पी लो। फुरकान ने इन पैकेट्स को वापस सेंटर टेबल पर रखते हुए कहा। वैसे तुम बहुत कुंवारे रह लिए, लगे हाथों इस साल ये भी काम कर लो। जब मुझे शादी नहीं करनी तो मैं इस सिलसिले को आगे क्यों बढ़ाऊं? सालार, दिन ब दिन तुम इम्प्रैक्टिकल क्यों होते जा रहे हो? तुम्हें अब सेटल डाउन होने के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। हर लड़की से कब तक इस तरह भागते फिरोगे? तुम्हें अपनी एक फैमिली शुरू कर लेनी चाहिए। रमशा अच्छी लड़की है, मैं इसकी फैमिली को जानता हूँ। कुछ मॉडर्न जरूर है मगर अच्छी लड़की है। और चलो अगर रमशा नहीं तो फिर तुम किसी और के साथ शादी कर लो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो। मगर अब तुम्हें इस मामले के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। तुम्हें इन तमाम बातों के बारे में गौर करना चाहिए और कम से कम दूसरे की बात के जवाब में कुछ कह जरूर देना चाहिए। फुरकान ने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। इसका इशारा इसकी खामोशी की तरफ था। इसमें दूसरे की तसल्ली हो जाती है कि वो किसी मुजस्मे के सामने तकरीर नहीं करता रहा। फुरकान ने कहा। तुम कभी अपनी शादी के बारे में सोचते नहीं हो? कौन अपनी शादी के बारे में नहीं सोचता? सालार ने मध्यम आवाज में कहा। मैं भी सोचता हूँ मगर मैं इस तरह नहीं सोचता जिस तरह तुम सोचते हो। चाय पियोगे? आखिरी जुमले के बजाय तुम्हें कहना चाहिए था बकवास बंद करो। फुरकान ने नाराजगी से कहा। सालार ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। वो अब चीजें समेट रहा था। रमशा ने हैरानी से अपने सामने इन बड़े पैकेट्स को देखा। लेकिन सालार, ये सब चीजें तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट है। सालार अगली सुबह एक टाई छोड़कर तमाम चीजें वापस उठा लाया था और अब वो रमशा के ऑफिस में था। मैं किसी से इतना महंगा तोहफा नहीं लिया करता, एक टाई बहुत है। सालार, मैं अपने फ्रेंड्स को इतने ही महंगे गिफ्ट देती हूँ। रमशा ने वजाहत करने की कोशिश की। यकीनन तुम देती होगी मगर मैं नहीं लेता। अगर तुमने ज्यादा इसरार किया तो मैं वो टाई भी लाकर वापस तुम्हें दे दूंगा, सालार ने कहा और उसके जवाब के इंतजार किए बगैर कमरे से निकल आया। रमशा फीके चेहरे के साथ उसे कमरे से निकलता देखती रही। सालार उस दिन हमेशा की तरह डॉक्टर साहब के पास आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था जब इनके पास बैठे एक अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। डॉक्टर साहब, आदमी को पीर कामिल मिल जाए तो इसकी तकदीर बदल जाती है। सालार ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा और वहां पिछले चंद दिन से वो आ रहा था। उसकी नस्लें संवर जाती हैं। मैं जब से आपके पास आने लगा हूँ मुझे लगता है मैं हिदायत पा गया हूँ। मेरे उल्टे काम सीधे होने लगे हैं। मेरा दिल कहता है कि मुझे पीर कामिल मिल गया। मैं आपके हाथों पर बैत करना चाहता हूँ। वो बड़ी अकीदतमंदी से डॉक्टर साहब का हाथ पकड़े हुए कहने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। डॉक्टर साहब ने नरमी से उस शख्स के हाथ पर थपकी देते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। तकी साहब, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से बैत नहीं ली। आपके मुंह से पीरे कामिल का जिक्र सुना। पीरे कामिल कौन होता है? पीरे कामिल किसे कहते हैं? वो क्या करता है? इसकी जरूरत क्यों होती है? वो बड़ी संजीदगी से उस शख्स से पूछ रहे थे। आप पीरे कामिल हैं? उस शख्स ने कहा। नहीं, मैं पीरे कामिल नहीं हूँ। डॉक्टर सब्तली ने कहा। आपसे मुझे हिदायत मिलती है, उस शख्स ने इसरार किया। हिदायत तो उस्ताद भी देता है, माँ बाप भी देते हैं, लीडर्स भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं। क्या वो पीरे कामिल हो जाते हैं? आप ना गुनाह नहीं करते, वो आदमी गड़बड़ा गया। हाँ, मैं दानिस्ता तौर पर नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि गुनाह से मुझे खौफ आता है। यहाँ पर बैठे बहुत से लोग दानिस्ता तौर पर गुनाह नहीं करते होंगे, क्योंकि मेरी तरह उन्हें भी गुनाह का खौफ आता होगा। मगर नादानिस्तगी में यानी अनजाने में मुझसे क्या सरजद हो जाता है इसे मैं नहीं जानता। हो सकता है नादानिस्तगी में मुझसे गुनाह सरजद हो जाते हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी तो दुआएं कबूल होती हैं। वो आदमी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं था। दुआ तो माँ-बाप की भी कबूल होती है, मजबूर और मज़लूम की भी कबूल होती है और भी बहुत से लोगों की कबूल होती है। लेकिन आपकी तो हर दुआ कबूल हो जाती है, उसने इसरार किया। डॉक्टर सब्त अली ने इनकार में सर हिलाया। नहीं,
ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاط ثانیہ یعنی مسلمانوں کے عروج کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہوئی ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ وہ اب کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی۔ اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہوں گے جس کی عبادت کے بارے میں اسے شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے، تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک شخص نے کہا، پیر کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتے ہیں۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ایک کمپیرر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقبل کو دیکھ سکے۔ ہم سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل کی درپیش آنے والی حالات سے ہمیں آگہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، یعنی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور انہوں نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجھن آمیز انداز میں ڈاکٹر سبت علی کو چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر سبت علی کے علاوہ اور کوئی پیر کامل ہو سکتا تھا؟ اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر سبت علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے، وحی اترتی ہے اس پر، اور وحی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جائے۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کی جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ اپنے پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔
کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دی جائے؟ اور کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والے نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہم دوسرے کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول اور ان کی سنت کافی نہیں ہے؟ اللہ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر سبت علی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کو تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتاتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر رہنے نہیں دیتا، آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہ سے خود مانگیں، دے دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود اٹھائیں۔ زندگی کا قرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا ہے تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا کریں، ہر مومن کا کریں، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہیں آپ تک اپنی ذاتی احکامات نہیں پہنچائے، جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کرتا ہے۔ ڈاکٹر سید سبت علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند 100 اور لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی ہے میں نے؟ ڈاکٹر سید سبت علی خاموش ہو گئے تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو آئینہ دکھایا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہولا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔
اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتا چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ سالار سکندر نے اقرار کر لیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی، وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس نے کبھی اس محبت کو تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی سے اس ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے یہ کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک کا سفر۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کی کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ کیا تھی وہ؟ ایک عورت، آسمان کی کوئی حور نہیں تھی۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میری جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا وہ میرے جیسا نام کما سکتی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا، اور میں جس کا آئی کیو لیول 150 پلس، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رکھا۔ اب وہ آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور وہ رک گیا۔ اس سے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے گالی کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر وہ اسے یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون سی زبان سے وہ برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مسلی۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم، 8 سال لگے تھے، مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب اسے مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ وہ ویٹر سے مینو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے، مگر مینو آپ طے کریں گی، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو کبھی تم نے ایسی کوئی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت کو بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، تو مجھے اس لیے تمہیں یہاں لانا پڑا، سالار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں تو کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بےتابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے اور لنچ آ گیا۔ وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا، پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوائی۔ میرا خیال ہے کہ اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے مجھے 2 دن پہلے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے گیا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔
तुम्हें दोबारा देखकर मुझे कितनी खुशी होगी इसका इज़हार नामुमकिन है। सालार कार्ड पर लिखे पैगाम को पढ़कर चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसके बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। रमशा इसके लिए अपने एहसासात का इज़हार कर रही थी। सालार ने अगले 2 दिन इस कार्ड के बारे में रमशा से कोई तज़किरा नहीं किया, लेकिन उसने वीकेंड पर उसे लंच की दावत दे डाली। रमशा के साथ अब इन तमाम बातों को क्लियर करना ज़रूरी हो गया था। तुम्हें कार्ड बुरा लगा? रमशा ने कहा। नहीं, पैगाम। रमशा कुछ शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, मगर मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। सालार ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रमशा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा, हो सकता है ये प्रपोजल तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ। जो कुछ कार्ड में मैंने लिखा है, मैं वाकई तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूँ। सालार ने उसे बात मुकम्मल करनी दी। अब वो कॉफ़ी का कप नीचे रख चुका था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जब वो खामोश हो गई तो उसने दो टूक अंदाज में कहा, क्यों? क्या इस सवाल का जवाब ज़रूरी है? सालार ने कहा। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर बताने में क्या हर्ज है? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? सालार ने जवाबन पूछा। क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। सालार एक गहरी सांस लेकर रह गया। आम मर्दों जैसे नहीं हो, वक़ार है तुम में, कल्चर्ड हो और वेल ग्रूम्ड भी हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, साबित करो। रमशा ने उसे चैलेंज किया। कर सकता हूँ, मगर नहीं करूँगा। उसने कॉफ़ी का कप दोबारा उठाते हुए कहा। हर मर्द सालार सिकंदर से बेहतर है। किस लिहाज से? हर लिहाज से। मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने या न मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें जानती हूँ, 1.5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। मर्दों के बारे में इतनी जल्दी किसी राय पर पहुंचना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बारे में मेरी राय को तब्दील नहीं कर सकती। रमशा अब भी अपनी बात पर कायम थी। तुम जिस फैमिली से ताल्लुक रखती हो, जिस सोसाइटी में मूव करती हो, वहां तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे मर्द मिल सकते हैं। तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात करो। रमशा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उसने बिलाखिर कह दिया। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार रमशा की रंगत सर्द पड़ी थी। तुमने तुमने कभी बताया नहीं। सालार आहिस्ता से मुस्कुराया। हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफी तो कभी नहीं रही। तुम इससे शादी कर रहे हो? दोनों के दरमियान इस बार खामोशी का एक तवील वक्फा आया। हो सकता है कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी शादी वहां ना हो सके, सालार ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। तुम किसी से मोहब्बत कर रहे हो ये जानते हुए कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? कुछ ऐसा ही है। सालार, तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो, एक प्रैक्टिकल आदमी हो। तुम किस तरह की अजीब बातें कर रहे हो? रमशा इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंस दी। फर्ज क्या करो वहां तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो फिर तुम क्या करोगी? कभी शादी नहीं करोगे? नहीं। रमशा ने नफी में सर हिलाया। कांट बिलीव इट, मगर ऐसा ही है। मैंने अगर कभी शादी का सोचा भी तो 10-15 साल बाद ही सोचूंगा, और 10-15 साल तक जरूरी नहीं कि मैं जिंदा रहूं। उसने बेहद खुश्क लहजे में कहते हुए वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं चाहता हूँ रमशा कि आज की इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों के दरमियान दोबारा ऐसा कोई मसला पैदा ना हो। हम अच्छे कुलीग हैं। मैं चाहता हूँ कि ताल्लुक ऐसा ही रहे। मेरे लिए अपना वक्त जाया मत करो। वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। वो वेटर करीब आ गया। सालार ने उसका लाया हुआ बिल अदा करने लगा। रमशा सालार का चेहरा देखती रही। वो अब किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रिया।